دوستوں، پاکستان فلم انڈسٹری پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ موت نے فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے گوہرے نایاب زمین میں سلا دیے ہیں۔ فلم اور ٹیلی ویژن کے لاتعداد فنکار آج موت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈیروں مٹی تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی موت پر سوائے صبر کے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کو بڑا جھٹکا دوستوں اس وقت لگا جب فلم انڈسٹری ایک عظیم رومانٹک ہیرو وحید مراد صرف 45 سال کی عمر میں اچانک موت کے منہ میں چلے گئے۔ وحید مراد کی موت کی خبر نے پورے پاکستان میں فضا کو سوگوار کر دیا۔ وہ اپنے فن میں یکتا اور لفظ ہیرو کی تمام تر خوبیوں سے پرفیکٹ فنکار تھے۔ ان کی عمدہ صلاحیتوں کا اعتراف نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا سمیت پوری دنیا میں آج بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے جو خدمات سر انجام دیں وہ ناقابل فراموش تھیں۔ فلم انڈسٹری کو ان کے دور میں جو عروج ملا اسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک فلم پاکستان فلم انڈسٹری اور سینما کو دی۔ ان کی جب بھی کوئی فلم نمائش کے لیے پیش کی جاتی، خاص طور پر باکس آفس پر خواتین کا بے پناہ رش سینماؤں میں دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایک چاکلیٹی ہیرو تھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے، چند ان کی زندگی کے حقائق اور ان کی خوبصورت پکچرز بھی آپ کو دکھائیں گے اور خوبصورت گانے بھی دکھائیں گے جو ان پر فلمائے گئے تھے۔ تو بنا وقت گوائے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، نمبر 1، وحید مراد نے 2 اکتوبر 1938 کو سیالکوٹ میں جنم لیا تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں، وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ وحید مراد کے والد کا نام نثار مراد تھا جو کہ فلم ڈسٹریبیوٹر تھے، اور ان کی والدہ کا نام شیریں تھا اور وہ ایک گھریلو خاتون تھیں۔ وحید مراد نے کراچی کے ایک اسکول سے 1954 میں میٹرک پاس کیا، جبکہ کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے انگلش لٹریچر میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی۔ اس طرح ان کا شمار پاکستان کے پڑھے لکھے فنکاروں میں ہوتا تھا۔ وحید مراد نے اپنی پروڈکشن ہاؤس کے تحت 11 سپر ہٹ فلمیں پروڈیوس کی تھیں، اور ان کی پہلی پروڈیوس کردہ فلم کا نام انسان بدلتا ہے تھا، اور یہ فلم 1961 میں ریلیز ہوئی تھی۔ دوستو، وحید مراد کی پہلی فلم ان کی صرف 21 سال کی عمر میں 1959 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں انہوں نے بطور گیسٹ ایکٹر کام کیا تھا اور فلم کا نام تھا ساتھی۔ اسی طرح وحید مراد کی آخری فلم ہیرو تھی جو کہ 1983 میں ریلیز ہوئی، اور یہ ان کی وفات کے بعد فلم کو ریلیز کیا گیا تھا۔ دوستو، وحید مراد کی جب آخری فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ اپنا چلتے ہوئے بیلنس بھی نہ رکھ سکے، اور ایک دفعہ سانس پھولنے کی وجہ سے وہ گر پڑے تھے، اور پھر سٹاف نے ہی انہیں سنبھالا تھا۔ اس بات کی گواہ اداکارہ ممتاز ہیں۔ دوستو، وحید مراد کے لیے سب سے زیادہ گانے احمد رشدی مرحوم نے گائے تھے، اور اس طرح احمد رشدی کے 200 سے زیادہ گانے وحید مراد پر فلمائے گئے۔ وحید مراد نے اپنی زندگی میں 124 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں 38 بلیک اینڈ وائٹ اور 86 کلر فلمیں تھیں۔ وحید مراد نے 115 اردو، 8 پنجابی اور 1 پشتو فلم میں کام کیا تھا۔ وحید مراد کو بطور پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور اداکار 35 بڑے ایوارڈز سے ان کی زندگی میں نوازا گیا، جن میں ستارہ امتیاز بھی شامل ہے جو ان کی وفات کے بعد صدر زرداری نے اپنی حکومت میں انہیں عطا کیا تھا۔ وحید مراد نے بطور ہیرو پاکستان کی تمام بڑی اداکاراؤں کے ساتھ کام کیا، جن میں زیبا، شمیمارا، رانی، نغمہ، عالیہ، نیلو، سنگیتا، کویتا، آسیہ، شبنم، دیبا اور اداکارہ بابرہ شریف شامل ہیں۔ اور جب وحید مراد پر مشکل وقت آ گیا تھا، انہیں فلمیں نہیں مل رہی تھیں، تو اس وقت اداکار بدر منیر اپنے کیریئر کے عروج پر تھے، اور انہوں نے وحید مراد کو ایک پشتو فلم میں کاسٹ کیا تھا تاکہ ان کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا مل سکے۔ دوستو، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اداکارہ شبنم کو سب سے پہلے ڈھاکہ سے کراچی وحید مراد ہی لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اپنی فلم سمندر میں انہیں کاسٹ کیا تھا۔ دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں۔ اداکار وحید مراد کی 17 ستمبر 1964 کو
ایک بزنس مین فیملی سے تعلق رکھنے والی دوشیزہ سلمہ مراد سے شادی ہوئی تھی۔ یہ محبت کی شادی تھی۔ وحید مراد نے خود ہی سلمہ مراد کو پرپوز کیا تھا، لیکن والدین کی رضامندی سے انہوں نے شادی کی تھی۔ وحید مراد کا سلمہ مراد سے ایک بیٹا عادل اور ایک بیٹی عالیہ ہے، جبکہ ان کی ایک بیٹی سعدیہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ ابر کرم آج اتنا برس میرے دل میں سجا دینے والا۔ اداکار وحید مراد کو مشہور اداکارہ عالیہ کی ایکٹنگ اتنی پسند تھی کہ وہ انہیں بہن مانتے تھے اور ان کے نام پر ہی انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عالیہ رکھا تھا۔ دوستو، وحید مراد اپنی بیوی سلمہ کو گھر پر بی بی کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وحید مراد کی جب شادی ہو رہی تھی تو اس تقریب میں اداکار ندیم نے بطور اسٹرگلنگ گلوکار گیت گائے تھے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور ڈائریکٹر پرویز ملک وحید مراد کے بچپن کے دوست تھے۔ وحید مراد، پرویز ملک اور سہیل رانا جب اکٹھے تھے تو انہوں نے ہیرا پتھر، ارمان، احسان، دوراہا اور جہاں تم وہاں ہم جیسی کامیاب فلمیں بنائی تھیں، لیکن ان کی یہ ٹیم کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے بعد میں ٹوٹ گئی۔ فلموں میں اداکاری کے لیے اداکارہ زیبا نے ہی وحید مراد کو موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ فلموں میں بطور ہیرو کام کریں۔ وحید مراد نے زیبا بیگم کے مشورے پر غور کیا اور بطور پروڈیوسر تو وہ کام کر ہی رہے تھے، بعد میں انہوں نے فلموں میں بطور ہیرو بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ وحید مراد کی فلم ارمان نے 1966 میں 75 ہفتے باکس آفس پر چل کر پچھلی تمام فلموں کے ریکارڈ توڑ دیے تھے اور اس طرح وہ پاکستان کے پہلے سپر سٹار بن گئے تھے۔ وحید مراد کا ہیئر سٹائل سب سے زیادہ لوگوں نے اپنایا۔ آج بھی نبیل ظفر جو کہ بلبلے میں آتے ہیں، ان کے ہیئر سٹائل کو دیکھا جائے تو وہ وحید مراد کا ہی ہیئر سٹائل ہے۔ وحید مراد بطور ہیرو اور پروڈیوسر سیٹ پر وقت پر آنے کے عادی تھے۔ دوستو، وحید مراد نے فلم عزت میں ایک گانے پر پرفارم کرنے سے معذرت کر لی تھی، کیونکہ اس گانے میں کچھ ایسے بول استعمال کیے گئے تھے جو ولگر ٹائپ تھے۔ دوستو، جب ان کا برا وقت چل رہا تھا تو لاہور ایئرپورٹ سے وہ کراچی آ رہے تھے، تو کراچی ایئرپورٹ پر ان کی ایک فلم پروڈیوسر سے بات ہوئی اور انہوں نے پروڈیوسر سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنی فلم میں جوید شیخ کے باپ کا رول دے سکتے ہو؟ تو پروڈیوسر نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پہلے آپ اپنی صحت کو اچھا کر لیں، پھر میں آپ کو رول بھی دے دوں گا۔ وحید مراد نے اپنی موت سے ایک دن پہلے اپنے بیٹے عادل کی سالگرہ کو اٹینڈ کیا تھا، جو کہ اپنے نانا نانی کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ بتاتے چلیں کہ جب ان کی موت ہوئی تو ان کی بیوی سلمہ مراد اور ان کی بیٹیاں امریکہ میں موجود تھیں۔ دوستو، آپ کا اور ہمارا یہ پسندیدہ فنکار جس سے فلم انڈسٹری نے آنکھیں پھیر لی تھیں، اور فلم انڈسٹری تو ہمیشہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتی ہے، وحید مراد یہ بے رخی برداشت نہ کر سکا اور نوجوانی میں ہی اپنے خالق حقیقی سے 23 نومبر 1983 کو جا ملا۔ جس دن وحید مراد کی موت ہوئی وہ اس دن مشہور اداکارہ انیتا ایوب کی والدہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ انیتا ایوب کی والدہ کو اپنی منہ بولی بہن کہتے تھے۔ دوستو، وحید مراد کے لیے اس سے بڑھ کر بڑی بات کیا ہوگی کہ ان کے مداحوں میں ان کی وفات کے بعد سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ مداح ہر سال ان کی سالگرہ اور برسی بھی بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ وحید مراد کے انتقال کے بعد ان کے نعم البدل کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا اور برصغیر پاک و ہند میں آج تک کوئی دوسرا وحید مراد پیدا نہ ہو سکا۔ آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ کو وحید مراد کا کون سا گانا، کون سی فلم، کون سا ڈائیلاگ پسند تھا، یا ان کی پرسنالٹی میں کیا ایسی چیز آپ کو پسند تھی جو ہمیشہ آپ ان کے بارے میں یاد رکھے ہوئے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ قبول کر لو، رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں، کو دینا تو درد ملا اپنوں سے ملا، جو زخم دیا پھولوں نے دیا، کانٹوں سے شکایت کو